الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سرتك حسنة وساءتك سيئة فأنت مؤمن صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل قدر حضرت علامہ مولانا سید یوسف صاحب قبلہ مدظلہ العالی، مخدوم گرامی وقار حضرت سید مخدوم صاحب قبلہ مدظلہ العالی، قابل قدر حضرت مولانا مقبول صاحب قبلہ مدظلہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محفل کے ادب کو پہلے سمجھ لیں. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان مجلسوں کو لوگ روڈ والی عام مجلس سمجھتے ہیں، جبکہ یہی وہ مجلسیں ہیں جن مجلسوں کے اندر بہت ساروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور ایسی ہی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفلوں میں اور مجلسوں میں بہت ساروں کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے. کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں، چھت کو تکتے ہیں، لائٹ کو تکتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے چلے جاتے ہیں. کوئی پوچھے کیا سن کر کے آئے، کیا سمجھ کر کے، کیا سیکھ کر کے آئے؟ بڑا مزہ آیا. بس ایسی مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، اس مجلس کی ایک اہمیت آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کروں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے کچھ معصوم فرشتے ایسے ہیں جو آسمان سے زمین پر ایسی محفلوں کی تلاش میں نکلتے ہیں جن محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب وہ محفل مل جاتی ہے تو اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. محفل ختم ہوتی ہے تو بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں، تو مولا فرماتا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں مولا فلاں مقام پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، اس محفل سے آ رہے ہیں. تو رب فرماتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں وہ تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے.
اچھا میرے وہ بندے کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کیا فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو؟ مولا کبھی تیری نافرمانی نہ کریں، پوری زندگی عبادت میں گزار دیں۔ پھر مولا فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ ہاں مولا جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ کیا فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جہنم انہوں نے نہیں دیکھی، اگر وہ دیکھ لیں تو مولا کبھی ایک قدم بھی تیرے ارشاد کے خلاف نہ اٹھائیں۔ اب مولا جو فرماتا ہے اسے سنیں، حدیث مبارکہ میں ہے۔ مولا فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ اس محفل میں شریک ہونے والوں کو کیا دیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو جواد ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے وہ محفل والوں کی مغفرت فرمائی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا تھا جو محفل میں شریک ہونے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ تو راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا تیرے ذکر کی محفل ہو رہی ہے تو آ کر کے بیٹھ گیا، مولا اس کے بارے میں تیرا کیا فرمان ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس کو بھی کیوں آئے ہو آپ؟ جس طرح سے مسلمان اپنی زندگی کے سارے مقاصد بھول گیا، ایسے محفلوں کے مقاصد چلو 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 پروگرام میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، چلو 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 بس۔ نیت کیا ہے آپ کی؟ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان ایک مجلس کے اندر جانے کے لیے ماں سے اجازت مانگتے مجلس علم کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹے جاؤ لیکن اس نیت سے جانا کہ جو وہاں علم پلایا جائے اس پر عمل کرو گے، اس لیے کہ جاننے کے باوجود بھی اگر تم نے عمل نہیں کیا تو سزا دگنی ہو جائے گی۔ تو محفل میں اس نیت سے آؤ کہ ہم کچھ سیکھیں گے، ہم کچھ سمجھیں گے، ہم عمل کریں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے، قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاسداری کریں گے۔ اس نیت سے جب آپ محفل میں آئیں گے تو اس محفل سے جب اٹھ کر کے جائیں گے تو محفل میں آنے سے پہلے زندگی دوسری تھی اور محفل سے جانے کے بعد آپ کی زندگی بدل چکی ہوگی، لیکن چونکہ کوئی مقصد نہیں ہوتا اس لیے وہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے بڑی ایمان افروز گفتگو کے بعد میں بھی کچھ نصیحتیں آپ کی پوچھ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب کبھی کوئی خطیب آپ کے سامنے یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ کہے تو آپ کے کان، آپ کا دل، آپ کی آنکھ سب حضور کے فرمان کو سننے کے لیے بالکل بے چین ہو جانی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ادب عشق مصطفیٰ سے آپ کا دل خالی ہے۔ اس لیے کہ آپ اس کی بات سننے جا رہے ہو جس کی بات مولا سنتا ہے، جس کی مرضی مولا قبول کرتا ہے، جس کی دعاؤں کو مولا قبول کرتا ہے، جس کے تمناؤں کو مولا پوری کرتا ہے۔ آپ ان کی بات سننے کے لیے جا رہے ہو، اور ان کی بات جب کہیں جا رہی ہو تو آپ ادھر دیکھ رہے ہوں، ادھر دیکھ رہے ہوں، ادھر اٹھ رہے ہوں، ادھر اٹھ رہے ہوں، تو آپ نے کما حقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام محبت نہیں کیا۔ تو اب آئیے سماعت فرمائے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی، یہ شامی صحابی ہیں، جتنے بھی شامی صحابہ ہیں وہ زیادہ تر انہی سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آیا
اور حاضر ہو کر اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے سوال کیا مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اگر اس وقت میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھا ہم مومن ہو گئے، کلمہ شہادت پڑھا ہم مومن ہو گئے۔ اصطلاح شریعت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بھی لے کر کے آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عرب کی تعداد 1.5 ارب کے قریب پوری دنیا میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر زوال پذیر کیوں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے؟ معاذ اللہ، کیا کوئی مسلمان بت کی پوجا کرتا ہے؟ نہیں، پھر کامیاب کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیں ایمان کے تقاضے ہیں، جب تک کہ آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ آج تک تو آپ نے ایمان کے بارے میں بہت کچھ سنا اور بہت کچھ آپ نے جاننے کی کوشش کی، لیکن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو ایمان کے سلسلے میں سوال پوچھنے پر حضور نے فرمایا وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اب میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ارشاد میں آپ کو سناؤں گا اس ارشاد کی روشنی میں ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں کہ جو ایمان حضور نے بتایا ہے کیا وہ ایمان ہمارے پاس ہے؟ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے بس تو مومن ہے۔ تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے رہے ہیں فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ نیکی کر کے خوش ہو جانا چاہیے، طبیعت میں مسرت پیدا ہو جائے، کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سچویشن یہ ہے کہ مسلمان نیکی کر کے افسردہ ہو جاتا ہے، خوش نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، بلکہ تھوڑا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو آج کا مسلمان نیکی کرنے میں شرماتا ہے، اور تھوڑا آگے بڑھ کر عرض کروں تو معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام پر عمل کروں گا تو دنیا معاذ اللہ مجھے بیکورڈ سمجھے گی۔ ذرا نیکی کر کے خوش ہونے کی طبیعت کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ کیا طبیعت خوش ہوتی ہے نیکی کر کے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بیٹھنا عبادت، اٹھنا عبادت، تلاوت کرنا عبادت، خاموشی کے ساتھ
مسجد میں بیٹھنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے نا. جمعہ کو دیکھ لیجیے آپ، خطبے کے وقت مسلمان مسجد میں انٹر ہوتا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا، مسجد سے بھاگتا ہے یا نہیں؟ جواب دیں آپ میری باتوں کا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ مسجد کے اندر بیٹھنے پر طبیعت بے چین ہوتی ہے، اور وہی بندہ مسجد سے باہر 1 گھنٹے تک کھڑے رہ کر گپ شپ کرے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. کہاں نیکی میں دل لگ رہا ہے؟ کہاں نیکی سے خوشی ہو رہی ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہاں بھی وہی سچویشن آپ کو نظر آئے گی. جس مسجد میں حافظ صاحب جو ہے پونے گھنٹے میں 40 منٹ کے اندر تراویح پڑھا دیتے ہو، وہاں تعداد زیادہ نظر آئے. اور جہاں حضر سے قرآن شریف پڑھا جاتا ہو، تجوید کی رعایت کی جاتی ہو، وہاں اگر کوئی حافظ صاحب 1.25 گھنٹہ لگتا ہے تو کہتے ہیں مولانا نے پیر تھکا دیے ہمارے. ٹرسٹی کو کمپلین پہنچ جاتی ہے، یار یہ کیا کر دیا. اور وہی بندہ مسجد سے نکلنے کے بعد باہر چائے کی دکان پر کھڑے رہ کر کے گپ شپ ہانکتا ہوگا، وہاں گھنٹوں گزر جائیں گے، اسے کوئی تکلیف نہیں. فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوا، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، اور تعمیر مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوا. سرمایہ داروں کو بلایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ مسجد میں سیمنٹ کی اتنی ضرورت ہے، اسٹیل کی اتنی ضرورت ہے، آپ میں سے کون تعاون کرے گا. ایک پہلے چھوٹا مالدار کھڑا ہوا، 5000 میری طرف سے. اس سے بڑا مالدار سوچا، اس نے 5 لکھایا، میں بھی 5 لکھاؤں گا تو میری عزت کیا رہے گی. اس نے کہا 10,000 میری طرف سے. اس سے بڑا مالدار تھا، وہ سوچے گا میں 10 لکھاؤں گا تو میری عزت کیا رہے گی، 15 میری طرف سے. بڑھتے بڑھتے بڑے مالدار نے 50,000 لکھا دیے. چلو لکھا دیے اس نے. گھر جا کر کے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر جا کر کے بیوی سے کہے گا آج میں کہاں چلا گیا، مجھے مروت کے اندر 50,000 لکھانے پڑے. ہے نیکی کر کے خوشی؟ ہے نیکی کر کے خوشی؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں نیکی کر کے خوشی کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سب کچھ لٹا کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا صدیق اکبر، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ببل کے کانٹے لگا لیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. جبریل امین پہنچتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر ہیں. تو جبریل امین کہتے ہیں حضور ابو بکر کو رب نے سلام پیش کیا ہے، رب نے سلام پیش کیا ہے. اور سرکار رب ابو بکر سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سب کچھ لٹا کر خوش تو ہو، سب کچھ لٹا کر خوش تو ہو. صدیق اکبر کو جب سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر یہ جبریل ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں، گریبان پھاڑ دیا اور کہا میرا مولا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ نہیں. ارے میں نے سب کچھ لٹا دیا، میرا مولا قبول کر کے خوش ہے یا نہیں، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. یہ خوشی. آج مسلمان نیکی کرنے میں شرماتا ہے. بس ڈپو پہ کھڑا ہے، پانی پینا ہے، سوچتا ہے بیٹھ کے پیوں گا تو دنیا کیا کہے گی، کھڑے ہو کر جانور کی طرح پی لیتا ہے. مالداروں کے یہاں، پولیٹیشین کے یہاں کھانے کے لیے گئے، بوفے سسٹم ہے تو کھڑے رہ کر جانور کی طرح کھا رہا ہے. سوچتا ہے میں اگر بیٹھ کے کھاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. جس قوم کا مزاج یہ بن جائے
کہ نیکی کرنے میں شرم محسوس ہونے والی فطرت بن جائے، اس قوم کو زمین پر عزت نہیں ملا کرتی۔ یہ دعوی محبت رسول اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان کی تعریف جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس ایمان کو اپنی زندگی میں دیکھو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب بھی کسی سے بات کرتے مسکرا کر بات کرتے، مسکرا کر بات کرتے۔ بیوی نے کہا ابو درداء عجیب آدمی ہو، کسی سے ملتے ہو مسکرا کر بات کرتے ہو، لوگ کہیں تمہیں پاگل نہ سمجھیں۔ قربان جائیے جواب پر۔ ارشاد فرماتے میری شریک حیات مجھے دنیا کیا سمجھے، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اپنے نبی کی ادا پر عمل کرتا ہوں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے داڑھی رکھوں گا تو چھوکری اور نوکری دونوں نہیں ملے گی، نیکی کرنے پر تمہارا یہ سوچ۔ آج کا تاجر مسلمان یہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو دھندا نہیں چلے گا۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ بیاج کے بغیر کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کہاں جا رہے ہو؟ وجدان یہ ہونا چاہیے، یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم کریں گے تو نیکی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں نیکی کرنے سے بندہ طاقتور ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے بندہ کمزور ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی نیکی کرنے والا بندہ کمزور نہیں ہوا، سچ بولنے والا بندہ کبھی کمزور نہیں ہوا۔ جھوٹ بولنے والا ڈرتا بھی ہے، چوری کرنے والا ڈرتا بھی ہے، تہجد پڑھنے والا ڈرتا نہیں ہے، تلاوت کرنے والا ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں گنہگار صحیح لیکن میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے صدقے میں اللہ ضرور کرم کی نظر فرمائے۔ اور ہوتا ہے، نادان ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں آئے گا، اور پتہ نہیں کسی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، کہ بخاری تو پڑھتے ہیں لیکن بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی ہے ان کی پوزیشن۔ آپ غار والی حدیث پڑھیے، بخاری شریف کی غار والی حدیث پڑھیے۔ ایک چٹان جو دہانے پر آ کر کے غار کے آ چکا تھا، آج ایک پتھر جو ہے غار کے دہانے پر آ کر کے جو ہے وہ رک گیا تھا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا۔ 3 لوگ تھے نا اس کے اندر، 3 لوگ تھے نا۔ اب ان میں اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ اس چٹان کو ہٹا دیں۔ کس چیز نے اس چٹان کو ہٹنے پر مجبور؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے، تینوں نے یہ طے کیا کہ چلو زندگی میں کوئی عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں شاید اللہ چٹان کو ہٹا دے۔ اور تینوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک نیکی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور تینوں کی ایک ایک نیکی کے عوض کے اندر اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا۔ تو جب عمل وسیلہ بن سکتا ہے تو ذات مصطفیٰ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ نیکی کرو، حریص بن جاؤ نیکی کے۔ بادروا بالاعمال الصالحہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو۔ کل کروں گا، بعد میں کروں گا، پھر کروں گا، نہیں، جلدی کرو نیکی کے اندر۔ کوئی چانس نیکی کا مت چھوڑو، جب موقع ملے فوراً کر لو، جب ارادہ ہو فوراً کر لو۔ اور نیکی کر کے ٹینشن میں کبھی مت آنا۔
نیکی کر کے کبھی ٹینشن میں مت آنا، نیکی کر کے ہی یہ سوچنا کہ میں نے ٹینشن کا علاج کر لیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، اے اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یہاں پر ایک اور بات یاد آ رہی ہے، بہت سارے لوگ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کوئی مقروض تھا اسے پیسہ دے دیا، قرض سے آزاد کروا دیا، کوئی بیمار تھا اس کے علاج کے لیے رقم دے دی، کوئی بچے کی فیس کی ضرورت تھی اس کا انتظام کر دیا۔ اب پھر سوچ کیا بنتی ہے؟ کچھ دنوں کے بعد وہ پڑھ لکھ کر کاروباری اعتبار سے اسٹرانگ ہو گیا تو ہمارا مزاج چینج ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کیا تھا یہ، میں نے ہی تو بنایا اس کو، خیال آتا ہے اگر میں اس وقت اس کی مدد نہ کرتا تو یہ آج یہاں تک نہ پہنچتا۔ ارے نادان، تو خود کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کی مدد کیا کرے گا؟ یہ تو اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے اس کی مدد کے لیے تمہیں ذریعہ بنا دیا تاکہ تمہارے نام اعمال میں نیکی آ جائے، ورنہ حقیقی معنوں میں کام بنانے والی ذات یہ اللہ کی ہے، وہ چاہے اس طریقے سے کام بنا لے، لیکن اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی تو تمہیں چانس عطا فرمایا کہ تمہیں کچھ نیکی نصیب ہو جائے، ثواب تمہیں مل جائے۔ اس کو ایک حدیث کے ذریعے میں سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور میرا مولا عطا فرمانے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی کا بھلا آپ سے ہوتا ہے، زندگی میں کبھی احسان نہ جتانا اور فخر نہ کرنا کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ مال بھی آپ کا، جان بھی آپ کی، جس کو آپ اپنی کہتے ہو، یہ آپ کی خود کی نہیں، سب اللہ کا ہے۔ اب اس کو سمجھاؤں، تھوڑا سا اور قریب لے جا کر سمجھاؤں۔ آپ سے پوچھو کہ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اچھا بھائی، یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے۔ یہ دکان کس کی ہے؟ میری ہے۔ چلیے بھائی، یہ سب آپ کا ہے نا؟ بڑی محنت سے میں نے کمایا، فٹ پاتھ پہ مزدوری کر کے میں نے جمع کیا، یہ کہتا ہے۔ لیکن آنکھ جب بند ہوتی ہے، روح جسم سے جب نکلتی ہے تو آدمی سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، جس مکان کو آپ کہتے تھے یہ میرا مکان، یہ میری دکان، یہ میری گاڑی، یہ میرا پیسہ، اگر یہ آپ کا ہے تو لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تو آنکھ بند ہوتے ہی رب نے بتا دیا، بندے تیرا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو میں نے تجھے استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، اب تیرا کام پورا ہوا، پیچھے والے اس کو استعمال کریں گے۔ ہے کیا ہمارا؟ کیا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ رب کا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس پر میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر گناہ کی طرف آ جاؤں۔ تو کبھی بھی نیکی کا موقع ملے کر لو، اور نیکی کرنے کے بعد خوش ہونے کی عادت بناؤ، منہ لٹکانے کی عادت مت بناؤ۔ اتنا کم ہو گیا یار، یہ تو پیچھا ہی پکڑ لیا ہے، جب دیکھو تب آتا ہے لے کر کے مانگنے کے لیے، بس آ جاتا ہے دے دو۔
میں ادھر دوں گا خدا کی قسم دینے والے کو کبھی مولا محروم رکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ اور عرض کر دوں، کھلانے والے کو کبھی مولا بھوکا رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھو، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ اور اللہ سے نیکیوں کی بھیک مانگو۔ صدیق اکبر کی دعا کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری زندگی کے آخری وقت کو بہترین بنا دے، میری عمر کے آخری وقت کو بہترین بنا دے۔ اللہم اجعل خیر عملی آخرہ، اور میری زندگی کا آخری عمل بھی اچھا بنا دے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں خاتمے پر جو ہے نا، خاتمے پر دار و مدار ہے کہ انسان کا خاتمہ، پوری زندگی لوگ عبادت و ریاضت کرتے ہیں لیکن آپ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ مطمئن اس وقت ہم ہوں گے جب اللہ کے فضل سے ہمارا ایک قدم جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، تب ہم مطمئن ہوں گے۔ تو نیکی کرتے رہو اور کبھی چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا اور چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو نیکی کرتے رہو اور نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، کبھی تنگی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، نیکی کر کے کبھی تنگی دل میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی فرما برداری کر کے، اس کے رسول کی فرما برداری کر کے ہمارے دل میں تنگی آ جائے تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یہ، اور ایمان کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ تو نیکی کر کے خوش ہونا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور گناہ کر کے غمگین ہو جانا جس کی یہ کیفیت ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والا نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے افسردہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کے افسردہ ہوتے ہیں؟ چھوٹا ہے معاشرے میں کسی کا کھانا گناہ کرنے کے بعد کہ یہ گناہ ہو گیا، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اب میں روؤں گا، اپنے رب کو مناؤں گا، چھوٹا ہے، ہوا ہے کوئی ٹینشن؟ بلکہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر گناہ کرتے تھے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے بچے جوان ہوئے، ان کی شادیاں ہو گئے، وہ بوڑھے ہو گئے، تو اپنی کالج کی زندگی کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں، یار وہ کالج کی لائف کتنی انجوائے والی لائف تھی، یار جلدی بوڑھے ہو گئے اور بچے آ گئے، شادی ہو گئی، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ وہ گناہ کے دور کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں کہ گناہ والا دور اچھا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کر کے روتے ہوں، کتنے لوگ ہیں جو گناہ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر افسردگی کا اظہار کرتے ہوں۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں پورا معاشرہ چھان لیجئے، الا ماشاء اللہ 90 سے 95% ہماری قوم گناہ کے دلدل میں ڈوب چکی ہے، دھس چکی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد افسوس نام کی چیز کسی کے پاس نظر نہیں آتی۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک بیپاری سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو لوگ مال لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ پیسہ نہیں دیں گے، اور جب پیسہ مانگنے جاؤ تو کہتے ہیں بھائی بہت مشکل سے 2-3 جوڑے بکے ہیں اور 200-500 کا دھندا ہوا ہے، تم کو دوں کہ گھر چلاؤں؟ اور یوٹیوب نے تباہ کر دیا، انٹرنیٹ نے تباہ کر دیا، کتنے گناہ رات کی تاریکی میں لوگ کرتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، اس کے دن کیسے گزرتے ہیں۔
افسوس ہوا گناہ کر کے؟ نہیں۔ کہاں ہے ہمارا وہ ایمان؟ کہاں ہے آپ بتائیے؟ مشائخ چشت میں سے ایک بزرگ جن کی زیارت کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے، اور گردن نیچے تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے حضور، اپنی نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے اور آپ دیدہ ہیں، کوئی خاص بات، اتنا آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں 30 سال پہلے مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ اب لغزش بھی سن لیجئے وہ لغزش کیا تھی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے، عرض کرنے لگے حضور اللہ کریم ہے، غفار ہے، معاف فرمانے والا ہے، اپنی جان کو کیوں آپ ہلاک کر رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے معین الدین میں تمہیں بتاؤں کہ وہ لغزش مجھ سے کیا ہوئی تھی جس کے تصور سے میں رو رہا ہوں؟ تو آپ نے کہا جی فرمائیں۔ تو ارشاد فرماتے میں وضو میں انگلیوں کا کھلال کرنا بھول گیا تھا، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو میں اس تصور سے رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن جام کوثر حضور اپنے ہاتھوں سے جب عطا کر رہے ہوں اور میں ہاتھ بڑھاؤں تو حضور یہ نہ فرما دیں کہ تو نے تو میری سنت پر عمل نہیں کیا، تیرے ہاتھوں میں جام کوثر دوں کیسے؟ اس تصور سے میں 30 سال سے رو رہا ہوں۔ سوچو، اللہ والوں کی زندگی سوچو۔ حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ابھی آپ نے سماعت فرمایا، یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ نیکی کر کے خوش ہونے کی وجہ سے، اور گناہ کر کے افسردہ، گناہ تو ان سے ہوتے نہیں تھے، اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ان کو، اللہ والوں کو، لیکن تصور سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو رو، اللہ کو مناؤ۔ بیوی کو منانا مشکل ہے لیکن قدرت کو منانا مشکل نہیں ہے، وہ تو بہت جلدی مان لیتا ہے۔ ایک بڑے عاشق نے بڑی پیاری بات کی، بڑے عظیم صوفی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بندہ اگر مصیبت میں گرفتار ہے اور مار سے بچنا چاہتا ہے تو ماں کی گود میں پناہ لے لیتا ہے، اور جب ماں کی گود میں وہ چلا جاتا ہے تو اسے پناہ مل جاتی ہے، پھر ماں اسے بچاتی ہے۔ تو ماں کی گود یہ پناہ گاہ ہے بچے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں رب کی بھی ایک گود ہے، اگر رب کے عذاب سے تم بچنا چاہتے ہو تو رب کی بھی ایک گود ہے، اس گود میں تم چلے جاؤ، تم اللہ کی مار سے بچ جاؤ گے۔ پوچھا گیا وہ گود کون سی ہے؟ کہا توبہ، تم توبہ کر لو، ادھر توبہ کرو گے مولا گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اپنے دامن رحمت میں پناہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو ہم گناہ کر کے کبھی افسردہ نہیں ہوئے، صبح نکلتے ہیں ادھر تاک ادھر جھانک، اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا، گالی گلوچ، شراب، جوا، ڈرگس، پتہ نہیں کیا کیا مسلمان۔ بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم محلے کے اندر اسلام تلاش کرو تو نظر ہی نہیں آتا، مسلم محلوں میں اسلام تلاش کرو تو اسلام دکھائی ہی نہیں دیتا۔ کیا ہو گیا ہے ہم لوگ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کس راہ کے مسافر بن چکے ہیں؟ تو اب آج کی گفتگو کے اندر
خاص طور پر یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ نیکی کر کے خوش ہو جایا کریں۔ جب کوئی نیکی کا موقع ملے، میرے کریم تیرا کروڑوں شکر ہے، اربوں شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نہ کرے قدم پھسل جائیں، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چھوڑ دو کھانا ایک وقت کا، رو گریو زاری کرو، مجھ سے کیسے ہو گیا، میں نے یہ چیز کیسے دیکھ لی، میں کیا جواب دوں گا قیامت کے دن، میں نے گالی کیسے بک دی، میں جھوٹ کیسے بول دیا۔ ڈر جاؤ، لرز جاؤ، رونے لگو، مصلی بچھاؤ، رات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ کیفیت بن جائے کہ گناہ ہوتے ہی طبیعت بے چین ہو جائے، تو بس کسی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بس مصطفیٰ پیارے کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ آقا فرماتے فانت مومن، تو مومن ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کنارے پر ایک نوجوان کھڑے رہ کر رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نوجوان یہاں کھڑے رہ کر کیوں رو رہا ہے، کہیں کوئی چیز گم تو نہیں گئی اس کی، یا کسی نے آنے کا وعدہ کیا ہے، آنے میں تاخیر تو نہیں ہو رہی۔ تو آپ انتظار کرتے رہے کافی دیر تک، جب وہ وہاں سے ہلا نہیں اور روتا ہی رہا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، فرمایا کیوں رو رہے ہو، کچھ گم گیا کیا، کسی کا انتظار ہے؟ اس نے کہا کچھ گما بھی نہیں ہے اور کسی کا انتظار بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر کیوں رو رہے ہو؟ اب جواب سنیں۔ وہ عرض کرتا ہے حضور یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی میں مجھ سے ایک بار گناہ ہوا تھا، آج جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے میرا کیا ہوا گناہ یاد آ گیا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آنسوؤں سے گناہ کے نشان کو مٹا دوں، تاکہ زمین قیامت میں گواہی دے کہ اس بندے سے جو گناہ ہوا تھا اس نے یہاں آ کر آنسو آئے۔ یہ ہے گناہ کر کے افسوس کرنا، رو، رات کی نیندیں اچٹ جائیں، کوئی نافرمانی ہو نیند اچٹ جائے۔ یہاں تو میں کیا بتاؤں یار، مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتے دھڑلے سے بغیر کسی اس کے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، مست ناشتہ کر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، بالکل سب چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہو نماز قضا کرنا جان بوجھ کر کتنا بڑا گناہ ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے؟ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے قضا کرے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میران شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ بس خالی بریانی کھانا اور لنگر کھانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، بس یہی سب چل رہا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ آپ بزرگوں کی نیاز نہ کریں، ضرور کریں، لیکن وہ آپ کا پیٹ نیاز کے ذریعے آپ بھرتے ہو تو ان کی تعلیمات پر عمل کب کرو گے آپ؟ کب عمل کرو گے آپ؟ خود بھی نمازی بنو، بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ،
اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، صدبار نہ کرے، آنکھ لگ گئی اور کسی سبب سے آپ کی آنکھ فجر کی نماز کے لیے نہ کھلی تو آپ اتنے بے چین ہو جاؤ کہ آپ کو ناشتہ اچھا نہ لگے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا، یہ فکر آپ کی ہو تو پھر کسی سے مومن کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرو، یہ حالت اپنی بناؤ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، فانت مومن، تو مومن ہے، تو مومن ہے، تو نیکی کر کے خوش ہو جایا کرو، اور اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کبھی کوئی لغزش ہو جائے، رو، گڑ گڑاؤ، مولا کو مناؤ اور اس کی بارگاہ کے اندر اپنے غمگین ہونے کا اظہار کرو، اور یہ مولا عز و جل آپ کے دل کی کیفیت، ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، ہم صحیح طور پر کر رہے ہیں یا مصنوعی طور پر، اس سے بھی وہ بے خبر نہیں، باخبر ہے، تو ہم سے اللہ نہ کرے کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں، آنسو بھی بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اسے منانے کی کوشش کریں، اور آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور ہر نیکی کو آگے بڑھ کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیکیوں کا حریص بنائے اور گناہوں سے نفرت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میں نے کل بھی جو ہے بنگلور کی سرزمین پر درس تصوف میں ہماری جماعت کے عظیم عالم دین شہباز دکن، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مجیب علی رضوی صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کے سلسلے میں دعا کی تھی۔ آج بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، پروردگار جل جلالہ ان کی نیکیوں کا صلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، اور قبر میں جلوے جہاں آرا انہیں اس کا دیدار نصیب فرمائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو، ہم کو، سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ العرش سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ اعلان سوال کر دیجیے جو بہت سارے حضرات خواتین حضور علی تبلیغ میرے سنی دعوت اسلامی سے بیعت لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو لوگ ابھی تک کسی کامل پیر سے مرید نہیں ہیں، میں خواتین سے بھی اور تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضور جیسے الفاظ پڑھائیں آپ کو ان الفاظ کو آپ دہرا لیجیے، انشاءاللہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ میں آپ کو داخل سلسلہ کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی،
الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا باہر مکتب طیبہ اب حضرات مقامہ شریف چادر وہ سب